محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ اور پھر تمہارے ذہن میں ہزار قسم کی غلط باتیں ابھرنے لگتی ہیں۔ تم خود کو اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گوا بیٹھتے ہو۔ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی لا حاصل چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو ہاں کرانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعاؤں سے مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو کہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو۔ تم کو آزما رہا ہو کہ تمہاری تڑپ سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ بند پڑ جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے شکستہ اور مستعفینہ کوشش اور تدبیریں اپناتے ہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو کہ حسن و ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہے، جس پر پورا اترنے کے بعد تمہیں وہ ہر چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور جان لو کہ اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے تو اس سے بہترین نام و بدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو، دعا سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کو فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو، تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا۔ غیب سے، عرش سے، فرش سے یہ وہ جانے اور اس کی قدرت جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، نہ دیر سے ملتا ہے نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ پیارے دوستو، جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو جو محبت تم نے دعاؤں میں مانگی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، تمہارا من پسند شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ جسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر سے بھی اسے جوڑ دے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔